مینڈیٹ چرایا گیا تھا. 18 میں بھی ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تھا. 18 میں بھی ہماری سیٹیں کم کی گئی تھیں جس کی وجہ سے ہم پوری جی آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس دفعہ جو ہے تو فارم 47 ہے. تو یہ جو ہے نا یہ مت کہیں, ہماری پارٹی تو واحد پارٹی ہے جس نے کہ 2000 آتے ہی ای وی ایم کو انٹروڈیوس کرایا. آپ کو پتہ ہے اس وقت سائنس ٹیکنالوجی کا منسٹر میں تھا, یہ مجھے ذمہ داری سونپی گئی تھی, وہ ہم نے کی. ہم نے قانون سازی کی اور جو پہلا کام کیا اس کٹپتلی حکومت نے کہ آتے ساتھ ہی انہوں نے وہ کیا, اس کو ای وی ایم کو بھی کینسل کیا اور اوورسیز ووٹرز کو بھی کینسل کیا, کیونکہ یہ سب سمجھتے تھے کہ اس ملک میں جب اگر شفاف وہ ہوں گے, الیکشن ہوں گے, تو اس میں کوئی بھی جو ہے نا جو جنون پارٹی ہے وہی آ سکے گی, اور وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا. اور اسی لیے انہوں نے اس کی مخالفت کی. نیب لاز اور ای وی ایم اور اوورسیز ووٹرز کو قانون سازی کو ریورس کرنا, یہ اس حکومت کا سب سے پہلا کام تھا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی 2018 میں ہوا تھا, 2013 میں ہوا تھا, 2000 اس میں ہوا تھا, 77 میں ہوا تھا, چلتے جائیں. لیکن جب یہ منطق ہوگی کہ جی چونکہ ادھر بھی ہوا تھا, یہ بقول آپ کے, تو اس وقت بھی جائز ہے. یہ دیکھیں ان باتوں سے ہمیں نکلنا ہے. نہیں, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا کہ تاثر تو یہ جاتا ہے نا, کئی لوگ بات کرتے ہیں, صرف آپ نہیں ہے, کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں جو اپوزیشن والے ہیں کہ جی 2018 میں بھی یہی ہوا تھا, 2013 میں بھی یہی ہوا تھا. مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے شفاف انتخابات جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو کرانے کے, اور اس میں ہم سٹنگ گورنمنٹ تھے. جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. ہم نے اس کو ہٹا کے ہم نے کہا کہ جو اس ملک کی اگر جمہوریت نے آگے چلنا ہے, اس ملک نے آگے چلنا ہے, تو اس میں صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے. اچھا, آخری سوال لے لیجیے گا. یہ حکومت تو کٹ پتلی ہے, یہ ویسے بھی سب لوگ جانتے ہیں, اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو جو آپ کی حکومت تھی وہ آزادی کے ساتھ کام کر رہی تھی, صحیح طرح کوئی مداخلت نہیں تھی, کوئی ٹینشن نہیں, اس طرح کی فستائیت نہیں تھی جو کہ اس وقت ہم نے لوگوں کو اس طرح سے نہیں اٹھایا تھا. ہم نے کسی کے جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کو اس طرح سے نہیں اٹھایا تھا. ہم گھر لوگوں کی خواتین کے لوگوں کے گھروں میں ہم نہیں گئے تھے. ہم نے چادر اور چار دیواری کی وہ نہیں کی تھی. یہ جو ہے اس قسم کی جو چیزیں ہوئی ہیں, ہم نے 100 200 مقدمات نہیں بنائے تھے کسی بھی پارٹی کے لیڈر پہ, اور جو مقدمات چل رہے تھے وہ انہی دونوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی نے نون پہ, نون نے پیپلز پارٹی. اس مقدمات میں جو کرپشن کے تھے اس کو ہم نے بالکل, جو ہمارا مینڈیٹ ہمیں دیا تھا کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, ہم نے احتساب کرنا ہے, اور اس میں پھر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی. وہ بھی پولیٹیکل وہ کیسز دیکھو کہ وہ کس نے انسٹیٹیوٹ کیے تھے, کس نے کس کے خلاف کیے تھے, اس کو کیا تھا. ہمارے دور میں ایک ہی وہ تھا شہباز شریف پہ, منی لانڈرنگ کا 24 ارب روپے کا. وہ جناب آپ نے دیکھا جس طرح کے ہوئے, جس طرح کے نواز شریف کے کیسز, وہ جہاز سے بھی اترے نہیں تھے, تو اس وقت وہ تیاریاں ہو کہ ان کو کلیئر ہو گیا. یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے, یہ ہمارا پیسہ ہے جو کہ لوٹا گیا, اس لیے اس کی حفاظت بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے, ہم نے کرنی ہے. شبلی فراز صاحب خان نے لچک بھی دکھائی ہے, کافی سارے ایسے بیانات دیے ہیں, نرمی ذرا جس سے ظاہر ہو رہی ہے. اب بھی وہی اٹھنا اٹھانا, اور بندے جو ہے وہ اغوا بھی ہو رہے ہیں, پرچے بھی ہو رہے ہیں, نئے نئے کیسز بن رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس وجہ سے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ایک فارم 47 کے وجہ سے ہمارے سے وجود آنے والی حکومت, جس میں نہ کوئی اخلاقی جرأت ہے, نہ اخلاقی طاقت ہے, اور جس طرح ملک نیچے جا رہا ہے, تو یہ آخری حربے ہیں جس میں کہ ان کی جو سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد جو ریزرو سیٹس پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے تھی, اب اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے قانون کو وہ موم کی گڑیا بنا دی ہے کہ اس کا ناک کبھی چینج کر دیتے ہیں, کبھی اس کا کان. تو یہ چیزیں صرف اس لیے کی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو کس طریقے سے نیوٹرلائز کیا جائے. یہ سچویشن بڑی خطرناک سچویشن ہے. جب آپ کسی ایک فرد واحد کے لیے قانون میں تبدیلیاں لاتے ہیں, جب آپ کسی ایک پارٹی, خاص طور پہ جب ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور مقبول جماعت ہو, اور پارلیمنٹ میں بھی دونوں ہاؤسز میں سب سے بڑی جماعت ہو, اس کے لیے آپ اگر راستے قوانین بدلتے ہیں اس لیے کہ آپ کو ایک مصنوعی اور غیر قانونی اکثریت حاصل ہے اس میں پارلیمنٹ میں, تو آپ قانون اس طرح سے بدل رہے ہیں جس طرح کہ آپ کے گھر کی لونڈی ہوں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے جمہوریت کو بھی نقصان ہے, اس سے پارلیمنٹ بھی بے توقیر ہوتی ہے. حکومت کی تو کوئی توقیر ہے ہی نہیں, تو اس لیے اس کی کیا توقیر میں کمی آئے گی. لیکن یہ ایک بڑا خطرناک
ایک سلسلہ ہے جس کو کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں ہمیں حالانکہ ہم میجورٹی ہیں لیکن ہمیں مائنورٹی بنا دیا گیا ہے. جو مائنورٹی ہے اس کو میجورٹی بنا دیا گیا ہے. اس لیے جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ ایک فرمائشی پروگرام ہے اور وہ ایک شخص کو اندر رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے. اور اگر قوانین اس طرح بنیں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک کا کوئی اس لحاظ سے مستقبل ہے. کیونکہ جس معاشرے سے ختم ہو جائے اقدار کی رسپیکٹ، قانون کی رسپیکٹ، آئین کی رسپیکٹ، وہ پھر بنانا ریپبلک ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو مختلف دیکھیں ہم نے اپنے اس پچھلے 1 سال 2 میں دیکھیں کہ پستگی کے نئے معیار قائم ہو رہے ہیں. اخلاقی پستگی ہو یا وہ کوئی قانونی ہو جس میں کہ ایسے کیسز بنائے گئے ہیں جس کا کہ اب مطلب ہے کہ عدت کیس بنانا شرمناک ہے. مجھے بحیثیت پی ٹی آئی نہیں، بحیثیت پاکستانی شرم آتی ہے کہ ہم کس سطح پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ اس سے مزید بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس سے معاشرہ مزید منتشر ہو رہا ہے. ایک تناؤ کی جو کیفیت ہے، جو کہ مہنگائی اور باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں، اٹھانا بٹھانا، یہ پوری جو قوم کی نفسیات ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. اور کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں. لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکشیاں، آج بھی اخبار میں نے خبر پڑھی جس میں کہ ایک شخص نے بجلی کا بل کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے. تو یہ تو اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا. دیکھیں جی، یہ ایک ملک ہے، اس کے کوئی کسی ضابطے کے تحت، کسی قانون کے تحت، کسی ایک ترتیب کے تحت ملک چلتے ہیں. اور اس میں اگر یہ ہے کہ اگر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ماحول آ جائے تو پھر تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. اور اگر محفوظ نہیں سمجھے گا تو معاشرے میں تناؤ ہوگا اور معاشرے میں ہر ایک اس کی جو وہ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بھی افیکٹ ہوگی. اور جس طرح کے اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ بھی بڑھتے جائیں گے کیونکہ لوگوں نے روٹی تو کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے. لیکن جب آپ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس میں کہ لوگوں کو حلال کی روزی بنانے کی جو کما رہے ہیں یا وہ بزنسز جو کہ چھوٹی موٹی اپنی دال روٹی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا تو آپ نے بالکل غلط گراؤنڈ دیا ہے. ایسی صورتحال یہ سب سے بڑا ٹاکسک مکس ہے. کیونکہ اس وقت آئینی بحران ہے، اس وقت قانونی بحران ہے، اس وقت مہنگائی کا بحران ہے، اس وقت سب سے بڑی بات لیجیٹیمیسی کا بحران ہے. کہ وہ حکومت جس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی وہ ظاہر ہے اس کے کسی بھی اقدامات میں وہ قوت نہیں ہوگی، وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. تو اب ایسا حالات میں تو ہمیں تو یہ ملک عزیز ہے، ہمیں کوئی کسی اس سے ہر چیز سے بالا تر ہو کے، پارٹی وابستگی سے بھی بالا تر ہو کے ہم ایز اے پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرف یہ ملک جا رہا ہے تو اس میں تو خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. اور آپ سارے نوجوان جو ہیں آپ تو اور بھی زیادہ پریشان ہوں گے بیکاز آپ کو اپنا مستقبل کچھ نہیں نظر آ رہا، کوئی پرومسنگ نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں. یہ ساری جو سیاسی جو وکٹمائزیشن ہے، یہ جو پرسیکیوشن ہے، اس کو ختم کریں. ایک ایسا ماحول بنائیں جس میں کہ لوگ صحیح طریقے سے اپنے ذہن کو کوئی سکون دیں، اپنے کاروباری زندگی میں مبتلا ہوں. پارلیمنٹ اپنا کام کرے، عدالتیں اپنا کام کریں اور حکومت وہ ہو جس کو کہ عوام نے منتخب کیا ہو. یہ نہیں ہو کہ ان کو مصنوعی طور پہ لایا گیا ہو کیونکہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، ان میں کوئی اخلاقی قوت نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال کافی گمبھیر ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سب کو مل کے ایک ایسا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ بھئی ملک کو بچانا ہے. اس وقت بات ملک پہ، یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن گئے ہیں. یہ مہنگائی، یہ جو ہمارے کرم میں ہو رہا ہے، ہمارے بلوچستان میں ہو رہا ہے، ہمارے اور جگہوں پہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں جو ہے تو یہ بڑے خطرناک انڈیکیٹرز ہیں. اچھا، اگر حکومت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کرے تو آپ کی جماعت کا کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی قبل از وقت بات ہے. ابھی تو میرا خیال ہے کہ منجھار میں اس وقت جو ہے تو اس قسم کی بات پہ نہ ہم نے سوچا ہے اور نہ اس وقت یہ بات ریلیونٹ ہے. جو ریلیونٹ بات ہے وہ یہ ہے ملک ہے، پاکستان ہے، اور وہ اس میں اس وقت وہ ہچکولے کھا رہا ہے. ہماری جو ڈیٹ ہے، ہمارا جو قرضہ ہے جس میں ہمارے یہ 2 فائنانس منسٹر اور وہ پاور والے گئے تھے، ان کی بھی کوئی مجھے تسلی بخش کوئی نہ باڈی لینگویج رکھ رہی ہے، نہ وہ آ کے کچھ انہوں نے کوئی کلیئرلی بتایا ہے کہ جو ہمارے قرضے ہیں جو کہ اس کی ری پروفائلنگ کی بات کر رہے ہیں، آیا اس پہ کیا حکمت عملی ہے اور ہم کیسے یہ جو 27 ارب ڈالر جو کہ کہے گئے ہیں کہ ہم نے پے کرنے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ ملک کو بیچ دیں، ایسے حالات میں رکھیں جس میں کہ نہ کاروبار ہو، نہ فورن انویسٹمنٹ ہو، نہ اور کوئی ایک پرامن حالات ہوں
اس صورتحال میں ہم کیسے اپنے وہ کریں گے؟ یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ جی ہم 60 ارب کر دیں گے، کبھی کوئی 100 ارب کی بات کرتا تھا، 1 پیسہ بھی نہیں ہوا. تو ہمیں یہ تو اب عوام کی اس کی بات ہے، سروائیول کی بات ہے، تو اس لیے یہ کوئی